نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں اگر اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی، حضور کا یہی فرما دینا کہ شعبان میرا مہینہ ہے تو یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کے بعد ماہ شعبان کے روزے رکھے۔ شعبان میں حضور علیہ السلام کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھا کرتے، اور اس کو نجیب الطرفین کہا گیا۔ دو کریموں کے، نجیب الطرفین یعنی کہ دو کریموں کے درمیان مہینہ، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فضیلت والا، مقام والا، شان والا اور عظمت والا مہینہ قرار دیا۔ فرمایا کہ یہ کریم الطرفین ہے، دو کریموں کے درمیان ہے، اس کو اس لیے کریم الطرفین کہا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے کا پورا مہینہ، شعبان کا مہینہ اپنے دامن کے اندر برکتیں اور رحمتیں سمیٹ کر آتا ہے۔ سارے کا سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، لیکن ماہ شعبان کی 15ویں شب یہ انتہائی اہم اور مسلمان کے لیے خالصتاً اور خصوصاً بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خاص اہمیت اور خاص شرف عطا فرمایا۔ اللہ کی شان کریمی ہے کہ اللہ نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی۔ اگر عام آدمی ہے تو اس سے فضیلت والا عالم ہے، عالم سے فضیلت والا جو ہے وہ محدث ہے، اور تمام محدثین، تمام مفسرین اور تمام علماء کے جہاں پر مقامات کے بلندیوں کے انتہا پہنچتی ہے وہاں پر ولی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ولی کے بعد کتب ہے، ابدال ہے، پھر اس کے بعد تابعین، تابعین، پھر آگے چلتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت دی، بعض جگہوں کو بعض جگہوں پر فضیلت دی۔ بازار سے جو ہے وہ افضل ترین جگہ مسجد ہے، اور ساری کائنات کی مساجد سے مسجدوں میں افضل ترین مسجد جو ہے وہ مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی، بعض اوقات کو، بعض وقتوں کو بعض وقتوں پر فضیلت دی، اور بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی۔ عام راتیں ساری کی ساری اللہ کی بنائی گئی ہیں، لیکن یہ جو شب قدر کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، یہ انتہائی اہم اور فضیلت والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت دی، تو یہ شب برات بھی فضیلت والی رات آ رہی ہے۔ یہ انتہائی اہم ترین رات خالق کائنات نے تحفہ دیا مسلمانوں کے لیے۔ یہ خالصتاً خالق کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تحفہ اور انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ یہ اتنی اہم ترین رات ہے کہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے تو انسان اس رات کو پانے کے لیے بقیہ سارا سال یہی دعا کرتا رہے کہ مالک و مولا مجھے شب برات یعنی کہ وہ رات عطا فرما جس رات کا نام ہی چھٹکارے والی رات ہے۔ شب برات کے مختلف نام ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ جہنم سے چھٹکارے والی رات، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور براءت کا معنی ہے چھٹکارا، کسی چیز سے چھٹکارا پانا، یعنی یہ رات شب براءت والی ہے، یعنی کہ چھٹکارے کی رات ہے، جہنم سے آزادی کی رات ہے۔ جہنم سے چھٹکارے کی رات
قبر کے عذاب سے چھٹکارے کی رات، میدان محشر کے عذاب سے چھٹکارے کی رات ہے، اور بعض علماء نے اس کا نام رکھا اور نام بتایا کہ یہ لیلۃ التوبہ ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ اس رات کو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے رجوع کر لے، اور اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اپنے رب کے ساتھ جوڑ لے۔ یہ نزول رحمت کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلح کی رات ہے، اور یہ رشتہ جوڑنے والی رات ہے۔ جو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو چکا اور جو خالق کائنات کے فضل و کرم سے اپنی زندگی گناہوں کی وجہ سے دور لے کر جا چکا، یہ رات اس کو پیغام دیتی ہے کہ بندے آ جا، پلٹا، لوٹا، واپس آ جا، اور آ کر اللہ کی رحمتوں کے دامن کے ساتھ لپٹ جا۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور بندوں کو جو ہے وہ منادی کر دی جاتی ہے کہ اے بندو 300 رحمت کے دروازے کھلے ہیں، جس رحمت سے چاہو آ جاؤ، اور جس رحمت کو پانا چاہتے ہو اسی رحمت کے دروازے سے گزر آؤ۔